السلام علیکم جی، میں آپ کا بھائی سید امان اللہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا۔ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی یعنی عمران خان اور سعد حسین رضوی اور خادم حسین رضوی کی تحریک میں کیا فرق ہے اور اس کے مشن میں کیا فرق ہے؟ عمران خان کا یہ مشن ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور وہ خود قانون کی بالادستی کرتا نہیں ہے۔ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ جب وہ اقتدار میں تھا تو تحریک لبیک کے اوپر کتنا اس نے ظلم کیا تھا، یہاں تک کریک ڈاؤن ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ کہتا تھا نا جی میں تحریک لبیک والا ہوں تو وہ اریسٹ ہو جاتا تھا۔ یہ آرڈرز تھے، اوپر سے یہ آرڈرز تھے حکومت کے کہ جو بھی بندہ تحریک لبیک والا ہو بس اٹھاؤ ڈالو جیلوں میں۔ یہ قانون کی بالادستی ہے، سیاسی تحریک ہے، ہر کسی کو حق ہے چاہے جس کو مرضی ووٹ دے جس کو نہ دے، یہ ہر کسی کا بندے گا۔ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا کرتا رہا۔ اچھا جی، اب تحریک لبیک والوں کی طرف دیکھ لو، وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا حضور کی دین کے اوپر پیرا دیں تو پھر دیکھ لیں فیض آباد والا دھرنا دیکھ لیں، 18,000 شیل لگے، کتنی گولیاں برسیں، بارش کی طرح گولیاں برسائی گئیں، وہ ڈٹ کر بیٹھے رہے۔ خادم حسین رضوی خود میدان میں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے۔ حضور کے نام پر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جیالوں میں فرق دیکھ لیں، تحریک لبیک کے پاس جو جیالے ہیں، تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں وہ جان دے دیتے ہیں، ٹلتے نہیں ہلتے نہیں، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں بس گولی کا ادھر سے آرڈر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں وہ کہ آ رہی ہے پولیس اور او جناب ہوا۔ یار ایک بات ہے بس ذہن میں رکھ لیں، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ آپ ہے نا، آپ ووٹر ہیں نا عمران خان کے جو دیکھ رہے ہیں، جو عمران خان کا ووٹر دیکھ رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کو تو نہیں ہم کہہ رہے ہیں نا۔ آپ اپنے سے وسع پالیں، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو عمران خان کے لیے گولی ماری جائے گی، آپ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ باتیں ہیں صرف۔ اور جب آپ کو کہا جائے، آپ کو ہی عمران خان کے ایک جالے کو کہا جائے کہ آپ کو حضور کے نام پر گولی لگے گی، آپ کہیں گے اتھے مار رہے۔ بس یہی فرق ہے تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں۔ جب خان کا نام ہے گولی کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، ووٹ دینے کے لیے ٹھیک ہے تیار ہیں، گولی کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جب تحریک لبیک کی بات آئے گی تو وہ پھر تحریک لبیک کے جالے جو ہیں وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ تحریک لبیک نکلتی ہی حضور کی ناموس کے لیے ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ نکلتی ہی حضور کے دین کے نفاذ کے لیے ہے۔ تحریک لبیک پاکستان واحد وہ تحریک ہے کہ جو حضور کی ناموس کے اوپر پیرا دیتی ہے، اور جو کارکنان ہوتے ہیں وہ بھی حضور کے نام پر ہی تلیوں پر جان کو لے کر نکلتے ہیں۔ تو بھائی یہ ہے تحریک لبیک پاکستان، یہ فرق میں نے ایک واضح کر دیا ہے۔ اور اب اگر لیڈروں کو دیکھنا ہے تو پھر لیڈروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کا لیڈر جو ہے اسے خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں آتا، اور جو تحریک لبیک کا لیڈر ہے وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تراویح کے اندر۔ تحریک انصاف کا لیڈر کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا تھا کیونکہ میں باہر رہا، جب آیا تو ابا جی کہتے تھے بیٹا آج جمعہ ہے تو آج آ جاؤ، جمعہ پڑھتے ہیں مسلمان، جمعہ پڑھا کرو تم بھی۔ خود اس کے بیانات موجود ہیں دونوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں، سرچ کریں، دونوں قائدین کی باتوں کو سرچ کریں، آپ کو واضح فرق مل جائے گا۔ دونوں کے بیانات سوشل میڈیا پر موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لیجیے گا۔ بہت بڑا انجن ہے، سرچ انجن ہے، آپٹومائزیشن سرچ انجن بہت بڑا یوٹیوب، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر سرچ کرنے اس کے اوپر۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب والا آپ کیا دیکھیں، عمران خان کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے جیل میں وہ کیا ادھر دوزخ میں بھیج دیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ اب اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ دوزخ کیا ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے گرمی بھی نہیں لگے گی جتنی گرمی میاں والی میں ہے۔ 2014 میں وہ اس کے بیانات موجود ہیں یار۔ اور جو خادم حسین رضوی ہے اس کے بیانات پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے بیانات سن کے دیکھ لیں، اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، جس طرح وہ دین کے اوپر پیرا دیتا ہے، حق بیان کرتا ہے۔ یار اسے پتہ ہے نا دین کا، ایک عالم دین ہے،
اسے زیادہ پتہ ہے. ایک عالم دین نہیں ہے، اسے کخ کا نہیں پتا. یار ایک بندہ ڈاکٹر ہو اور ایک گھاس کاٹنے والا ہو، کیا وہ برابر علم رکھتے ہیں؟ یہی چیز دیکھ لیں، عمران خان اور سعد حسین رضوی یا قدم حسین رضوی میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. ایک دین کے حوالے سے عالم ہے اور ایک دین کے حوالے سے جاہل ہے. ایک نے دین پڑھا ہے، وہ ہمیشہ دین پڑھاتا رہا ہے، اور ایک کرکٹ میچ کھیلتا رہا ہے. ایک کو دین کے اندر مہارت حاصل ہے کہ کون سا فتویٰ کس کتاب میں سے نکلے گا، اور ایک کو چھکے مارنے میں مہارت ہے کہ بلہ یوں گھمائیں گے تو گیند یوں جائے گی. یار فرق آپ واضح کر لینا. تو پھر یہ بھی دیکھیں، مجھے یہ اختلاف نہیں ہے، مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے کسی سے بھی. میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک میرا تجزیہ ہے، وہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں. آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ میں کر لیں، ویڈیوز بنا کے کر لیں. یہ تو یار ہر کسی کا حق ہے نا، ہر بندہ کر سکتا ہے. اس میں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، کوئی بہت سخت بات تو نہیں کر رہے ہم. تو آپ ان دونوں قائدین کے بیانات ذرا سن کے دیکھ لیں. یاد رکھیے گا جب اسلام آتا ہے نا، اسلام، ٹھیک ہے، تو اسلام میں پھر بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کا دور آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام، اور میں کہتا ہوں عام لوگوں کا سیاست سے کیا کام. کام تو مولویوں کا ہے سیاست کے ساتھ. قلندر لاہوری علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، اگر دور ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. او بھائی دین ہے، بس دین ہی ڈائریکشن دیتا ہے سیاست کو کہ سیاست کیسے کرنی ہے. آیا کسی کے اوپر ظلم کر دینا ہے، زمینداروں کو ڈبو دینا ہے، ٹھیک ہے، فوج کے خلاف ہو جانا ہے، یا کیا کرنا ہے، تحریک لبیک کو بندے مار دینے ہیں، شہید کر دینے ہیں، مسجد کے اندر جوتے پہن کے چلے جانا ہے، سپیکر اتروا دینے ہیں یا نہیں اتروانے. یہ دین سمجھاتا ہے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. دین ہے، بس دین کو ہی فالو کرنا چاہیے. دیندار تحریک کو ہی ووٹ دینا چاہیے. بس جب دین تخت پر ہوگا، جب دین کا نفاذ ہوگا تو ہی پاکستان سونے کی چڑیا بن سکتا ہے. وگرنہ یہ سودی نظام جو ہے نا، یہ کھا کر رہ جائے گا. تھوڑا سا قرضہ اترتا ہے پھر چگنا ہو کے چڑھ جاتا ہے. دین نہیں ہے نا، دین ہے نہیں، بس یہ چیز ہے. دین ہوتا تو سود ختم ہو جاتا، دین ہوتا تو 2 نمبریاں ختم ہو جاتی، کرپشن ختم ہو جاتی. دین ہوتا تو ہاتھ کٹ جاتا چوری کرنے والے کا. دین نہیں ہے. اخباروں میں خبر پڑھتے ہیں کہ کچھ خبروں میں سنتے ہیں جناب کہ وہ فلانا جناب والا SHO ہے، اسے نے جناب اتنے 1000 روپے، اتنے لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپیہ لے کے جناب فلانے دہشت گرد کو چھوڑ دیا. کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھی زیادہ زیادہ کیا ہوگا، رشوت لے کر پھنسے ہیں نا، تو رشوت دے کے پھر چھوٹ جائیں گے. آسان سا تو حل ہے یار. رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں بھائی، قید ہو گئے ہیں، رشوت دے کر چھوٹ جائیں گے. اس میں کیا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اگر دین ہو تو کسی کے اوپر ثابت ہو جائے رول گیا، ہاتھ کٹے گا بھائی، کٹے گا ہاتھ. بس پھر یہ ہے، فرق خود کر لیں. ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو کے وساطت سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.